چلیے آج وفاداری، غداری اور ایک سلطنت کی بقا کی اس کلاسک کہانی کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے جب کسی ایک انسان کا لالچ ایک بالکل پرفیکٹ ایک مثالی سلطنت کے لیے خطرہ بن جائے؟ یہی وہ سوال ہے جس کے ارد گرد جیرستان کی یہ انوکھی کہانی گھومتی ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ جیرستان کی ایک بہت ہی خوشحال سلطنت میں حکمرانی کا ایک بڑا ہی غیر معمولی نظام تھا، اور اسی نظام کی وجہ سے وہاں ایسا امن تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اب یہ نظام تھا کیا؟ بڑا دلچسپ تھا۔ وہاں 7 بھائی یعنی 7 بادشاہ مل کر حکومت کرتے تھے۔ ہر بادشاہ کا ہفتے میں ایک دن ہوتا تھا اور کوئی بھی بادشاہ دوسرے کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا تھا۔ اس سے لوگوں میں کمال کی ہم آہنگی اور خوشی تھی۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے والد جو اصل بادشاہ تھے، انہوں نے یہ نظام ان کی باہمی محبت دیکھ کر بنایا تھا تاکہ طاقت کسی ایک کے ہاتھ میں نہ رہے اور ملک ہمیشہ انصاف پر قائم رہے۔ لیکن جیسا کہ اکثر کہانیوں میں ہوتا ہے، اس امن نے حسد کو جنم دیا۔ جب سلطنت ترقی کر رہی تھی، عوام خوش تھے، وہیں ایک بہت طاقتور شخص تھا جس کے دل میں اس مشترکہ طاقت کے خلاف نفرت بڑھ رہی تھی۔ اور یہ شخص تھا وزیر اعظم جولاس۔ سوچیں، 7 مالکوں کی خدمت کرتے کرتے وہ تھک چکا تھا اور اب وہ اکیلا حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں ان بادشاہوں کی موت کی خواہش ایک زہر کی طرح پھیل رہی تھی۔ اور پھر ایک دن کہانی میں ایک اہم موڑ آتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت دربار میں فریاد لے کر آتی ہے، اور اس کی فریاد ایک ایسے تاریک منصوبے کو جنم دیتی ہے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ایک سبز سینگوں والے دیو نے اس کی بیٹی کو دریا سے اغوا کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں، بظاہر تو جولاس اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن دریا کنارے دل ہی دل میں وہ اسی شیطانی مخلوق سے اتحاد کی خواہش کر رہا تھا جسے ڈھونڈنے کا اسے حکم ملا تھا۔ اور اس کی یہ خوفناک خواہش پوری ہو گئی۔ شادال دیو نام کا ایک طاقتور سبز رنگ کا دیو دریا سے نمودار ہوا، جس نے وزیر کے دل میں چھپے غدارانہ خیالات کو سن لیا تھا۔ یہاں سے کہانی اور بھی تاریخ ہو جاتی ہے۔ دیو نے جولس کو صرف ایک جادوئی انگوٹھی ہی نہیں دی، بلکہ تختہ الٹنے کا ایک پورا 4 نکاتی شیطانی منصوبہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا۔ لیکن اس طاقت کی ایک بہت ہی خوفناک قیمت تھی، اور وہ قیمت کیا تھی؟ روزانہ معصوم لڑکیوں کی قربانی۔ یہ ایک ایسا سودا تھا جسے اقتدار کے بھوکے جولاس نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ جولس یہ سب کرتے ہوئے اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کا اپنا نیک اور بہادر بیٹا شیردل اس پر شک کرنے لگا تھا، اور وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے دریا تک پہنچ گیا تھا۔ اور وہاں باپ بیٹے کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ باپ اسے لالچ دیتا ہے کہ ہم مل کر راج کریں گے، لیکن شیردل اپنے باپ کی غداری دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے۔ وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ اسے نیک بادشاہوں کو مار کر حاصل کی گئی عیاشی نہیں چاہیے۔ اپنے ہی بیٹے کو اپنے منصوبے میں ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر دیکھ کر جولاس نے ایک انتہائی ظالمانہ اور خوفناک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی غداری کا راستہ صاف کرنے کے لیے دیو کے جادو کا استعمال کیا اور اپنے ہی بیٹے شیردل کو بے ہوش کروا کے راستے سے ہٹا دیا۔ تو اپنے بیٹے کو راستے سے ہٹانے کے بعد جولاس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور فوراً دیو کے منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا۔ پہلے ہی دن جولاس نے انگوٹھی استعمال کر کے بھائیوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ تیسرے دن تک بادشاہ عوام پر ظلم کرنے لگے۔ 5ویں دن فوج بھی ان کے خلاف ہو گئی، اور 7ویں دن تک پورا شاہی خاندان قید میں تھا۔ وہ مثالی سلطنت صرف چند دنوں میں پاگل پن اور خوف میں ڈوب گئی، اور اسی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر جولاس تخت پر بیٹھ گیا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف شیردل آخر کار اس جادوئی بے ہوشی سے جاگ اٹھتا ہے۔ وہ کسی طرح اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے اور اسے وہ خوفناک سچائی پتہ چلتی ہے کہ اس کا باپ سلطنت کو پوری طرح تباہ کر چکا ہے۔ وہ سیدھا تخت کے کمرے میں پہنچا، اور وہاں اس نے اپنے باپ کو دیکھا جو شانٹال دیو کے ساتھ کھڑا اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اب شیردل جانتا تھا کہ سیدھا مقابلہ ممکن نہیں، تو اس نے قریب جانے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے اطاعت کا جھوٹا دکھاوا کیا، ایک ایسی چال جسے اس کا غدار باپ اپنے غرور میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ اور جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی تلوار نکالی اور ایک ہی فیصلہ کن وار میں شاتال دیو کو مار گرایا۔ اس سے پہلے کہ اس کا باپ کچھ سمجھ پاتا یا کوئی رد عمل دے پاتا، شیردل نے تلوار کا رخ اس کی طرف کیا اور اس غاصب کی مختصر اور خونی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔
ظالم اور دیو دونوں کے مارے جانے کے بعد شیر دل نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور فوراً سلطنت میں امن و امان بحال کرنے کا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے شیر دل نے 7 بادشاہوں اور شاہی خاندان کو قید سے آزاد کیا۔ شہزادی سریا نے سب کو وزیر کی غداری اور شیر دل کی بہادری کی پوری کہانی سنائی، اور پھر ایک غدار کا بیٹا ہونے کی سزا ملنے کے بجائے شیر دل کو اس کی بہادری کے لیے سلطنت کا نجات دہندہ مانا گیا۔ دہائیوں بعد جب پرانے بادشاہوں نے تاج اگلی نسل کو سونپا تو شیر دل کی شادی شہزادی سریا سے ہوئی اور اسے 7واں بادشاہ منتخب کیا گیا، جس سے امن کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ شیر دل کی یہ کہانی اپنے پیچھے ایک بہت گہرا اور طاقتور سوال چھوڑ جاتی ہے کہ سچی وفاداری آخر ہے کیا؟ اپنے خاندان سے وفا یا اس چیز سے جو صحیح ہے؟